یہ کراچی کا ساحل سمندر نہیں جہاں تفریح کے لیے لوگ ٹائروں کی ٹیوب پر تیرتے ہیں. یہ ٹیوب ان جیسے کئی لوگوں کی سواری ہے جو ٹوٹے ہوئے بند کو کراس کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. 2010 میں یہ بند ٹوٹا تھا، جس کے بعد حکومت نے کوئی سہولت فراہم نہیں کی. اوپر سے دوبارہ پانی آ گیا ہے. ہماری حالت تو ویسی ہی ہے جیسے پہلی تھی. کندکوٹ ضلع میں یہ ٹوڑی بند کا وہی مقام ہے جہاں 2010 میں شگاف پڑنے سے آدھا سندھ ڈوب گیا تھا. اب یہاں بندوں کو مضبوط کرنے کے لیے ریت کی دیوار کھڑی کی جا رہی ہے. وہ اوپر کر کے پچنگ جو ہے وہ لگائی جائے تو اس میں کام مضبوطی سے ہو جائے گا. یہ اب یہ سیلاب آ رہا ہے، یہ مٹی ڈال رہے ہیں، تو جب پانی اوپر آئے گا یہ تازی ریتی ہے وہ کیا کر سکے گی، ایسے ہی نیچے چلی جائے گی پانی، پھر وہ سیلاب آ جائے گا، باندھ ٹوٹ جائیں گے. حکومت کو خدشہ ہے کہ اس سال 7 لاکھ کیوسک پانی کی آمد متوقع ہے. پنجاب میں تباہی نے حکام کی توجہ 3 سال بعد دوبارہ بندوں کی طرف کر دی ہے. یہاں پہ وائڈ بھی کیا گیا ہے بندوں کو اور اس کی لیول ریز بھی کی گئی ہے، اور یہاں پہ بہت سی جگہوں پہ پچنگ کا کام بھی ہوا ہے. تو الحمدللہ 4 لاکھ تو بہت تھوڑا پانی ہے، اور یہ اگر 10 لاکھ 11 لاکھ کو بھی انشاءاللہ یہ پانی سسٹین کر جائے گا. پانی کی سطح بلند ہونے کے ساتھ ساتھ کچے کے لوگوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے. اب ان کے سفر کا واحد ذریعہ یہ کشتی ہے جس میں وہ اپنی سواریوں کے ساتھ سفر کرتے ہیں. حکام کے مطابق صرف کشمور سے سکھر تک کچے میں 8 لاکھ آبادی موجود ہے. ان لوگوں نے محفوظ مقامات پر جانے سے انکار کر دیا ہے. یہاں سے نکل کر کہاں جائیں؟ نہ کوئی تمبو دیا گیا ہے اور نہ کوئی سہولت. ویرانے میں کہاں جا کر بیٹھیں؟ حکومت کو انتظام کرے تو ہم جا کر ریلیف کیمپ میں بیٹھیں. 2010 کی سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد سپریم کورٹ کے کمیشن نے حفاظتی بندوں سے تجاوزات ختم کرنے کے احکامات جاری کیے تھے، جس پر سکھر میں تو عمل درآمد کیا گیا، لیکن کوٹلی میں ہزاروں لوگ آج بھی حفاظتی بندوں پر رہتے ہیں. پنجاب سے سیلاب کا بڑا ریلا سندھ میں داخل ہونے کو ہے. یہ پانی کتنا ہوگا ابھی تک واضح نہیں. اسی کنفیوژن کی وجہ سے 2010 میں بھی جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا تھا. ریاض سہیل، BBC نیوز، کندکوٹ.